بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید کرتا ہوں آپ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے، خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم پڑھ رہے ہیں ناول مداری اور اس کی ایپیسوڈ نمبر ہے 337۔ یہ گاڑی آگے پیچھے چھوڑ کے آؤ پیدل، کسی کو پتہ نہ چلے جی، میں تذبذب میں پڑ گیا۔ آخر چکر کیا ہے؟ ڈرو نہیں، میں دشمن نہیں ہوں تمہارا۔ میں نے کہا تم دوست بھی نہیں ہو سکتے، مجھ پر اعتبار کرو۔ یہاں تک میری وجہ سے پہنچے ہو تم، یہاں کوئی نہیں رہے ہے میرے سوا جی، تم دیوار کے اوپر سے آ سکتے ہو۔ فیکے نے کہا۔ پھر اس کا سر غائب ہو گیا اور دوبارہ نمودار ہوا۔ دیر مت کرنا جی، اور پولیس کو مت ڈالنا بیچ میں نے کہا پہلے مجھے بتاؤ یہاں کیا ہے؟ وہ بولا راستہ ہے جی اندر جانے کا، اور پھر غائب ہو گیا۔ میرے لیے فیصلہ کرنا مشکل ہو گیا۔ فیکے سے میری آخری ملاقات کو زیادہ دن نہیں ہوئے تھے۔ وہ طے شدہ طور پر ملک رب نواز کا آدمی تھا۔ اس نے ملک کی کوٹھی کے اندر بھی دیکھ چکا تھا۔ ملک نے اس کی گفتگو سن کے میں نے یہی اندازہ کیا تھا کہ اس مجسمے کو سر کو خادم مرزا کی لاش پر پھینک کے فیکے نے کوئی سنگین غلطی کی تھی اور سر میں اٹھا لایا تھا، اور ملک کے لیے اس کی بازیابی بہت اہم ہو گئی تھی۔ بظاہر پلاسٹر آف پیرس سے بنے ہوئے اس مورتی کے سر میں کچھ نہیں تھا، مگر حقیقت یہ تھی کہ ابھی تک میں نے بھی اس کی قدر و قیمت کی اصل وجہ جاننے کی کوشش ہی نہیں کی تھی۔ وہ مورتی کا سر ایک بیکار چیز کی طرح رئیس خانے میں پڑا ہوا تھا۔ میرے اپنے خیال کے مطابق فیکا ہی ماسٹر اور اس کی بیوی کا قاتل تھا۔ شاید اس نے سن لیا تھا کہ یہ معلوم کر لیا تھا کہ میں اور شبنم وہاں خامان کارپوریشن کے بارے میں معلومات حاصل کرنے گئے تھے۔ خامان کارپوریشن کا پتہ وہی تھا، لیکن کوئی نہیں جانتا تھا کہ وہاں غلط پراسرار اور متشبہ قسم کے لوگ کیوں آتے تھے۔ کیا خفیہ دھندہ کرنے کے لیے ایک رہائشی عمارت میں اپنا اڈا بنا رکھا تھا؟ ماسٹر اور اس کی بیوی نے ہمیں کچھ بھی نہیں بتایا تھا، سوائے اس کے کہ ان کو فائق علی کے گھر میں آنے والے مشکوک کردار کے لوگ لگتے ہیں۔ خامان کارپوریشن کو اس سے بہت پہلے ہی کہیں اور منتقل کیا جا چکا تھا۔ غالباً یہ پتہ اتنا عام ہو گیا تھا اور وہاں لوگوں کا آنا جانا اتنا بڑھ گیا تھا کہ بلڈنگ میں رہنے والے دوسرے شریف خاندانوں کو وہاں کسی غیر شریفانہ کاروبار کی بو محسوس ہونے لگی تھی۔ جب میں اور شبنم ماسٹر کے قتل کے بعد تعزیت کرنے وہاں گئے تو شاید فیکے نے تاڑ لیا تھا کہ ہم وہی ہیں جو ماسٹر کے خامان کارپوریشن کے بارے میں پوچھنے آئے تھے۔ ہماری موجودگی کا راز افشا نہ ہوتا اگر غلط وقت پر ایک سود خور وہاں اپنا قرض وصول کرنے نہ آتا۔ اس نے رقم کی وصولی کے لیے معاشرے کی رسوائی کا تماشا کیا تو مجھے باہر نکلنا پڑا۔ اس وقت وہاں بلڈنگ میں رہنے والے بہت سے لوگ جمع ہو گئے تھے اور اپنے گھر کے دروازے سے فیکے نے بھی مجھے دیکھا تھا۔ ماسٹر اور اس کی بیوی کو قتل کرنے کے بعد اس نے سامان سمیٹ کر فرار ہونے میں ہی دیر کی ہوگی، اور میں شبنم کے ساتھ اس سے براہ راست تفتیش کرنے پہنچ گیا تھا۔ اس نے بہت کچھ اگل دیا تھا مگر وہ ہمارے لیے ناکافی تھا۔ فیکے نے یہ بتا دیا تھا کہ وہ ملک رب نواز کے لیے کام کرتا ہے مگر اس کے کاروبار کی نوعیت کے بارے میں کچھ نہیں جانتا، کیونکہ وہ ایک معمولی ڈرائیور ہے جس کا کام مال لانا لے جانا۔ مال کیا ہے یہ اس سے کوئی نہیں بتاتا اور وہ پوچھ بھی نہیں سکتا۔ اس نے ماسٹر کے قتل میں براہ راست ملوث ہونے سے بھی انکار کر دیا تھا، مگر یہ مان لیا تھا کہ انہیں ملک رب نواز کے حکم پر افشائے راز کے جرم میں سزائے موت دی گئی تھی۔ ہمارے نقطہ نظر سے یہ بہت کم تھا اور ہم نے طے کیا تھا کہ فیکے کو اپنے ساتھ رئیس خانے لے جا کے اطمینان سے تفتیش کی جائے تو زیادہ کارآمد معلومات حاصل ہوگی۔ گڑبڑ یہ ہو گئی کہ فیکا بے ہوشی سے ہوش میں آ گیا، یا وہ بے ہوشی کی اداکاری کر رہا تھا کہ موقع ملتے ہی شبنم کو ناک آؤٹ کر کے نکل گیا، اور یہ سب اس لیے ہوا کہ مجھے 4 مداخلت کاروں سے نمٹنے میں دیر ہو گئی تھی جو فیکے کو بچانے کے لیے نہیں آئے تھے، مگر شامت اعمال آدمی کو کہیں بھی لے جاتی ہے اور غرور کی خوش فہمی اسے کسی بھی وقت مروا دیتی ہے۔ ان کی قسمت میں مار کھانا لکھا تھا۔ وہ 4 تھے اور چاروں کو اپنی بدماشی کی طاقت پر بھی ناز تھا، مگر 10 منٹ میں بھی کم وقت میں وہ اونچی اڑان رکھنے والے فرش پر ہوا نکلے غباروں کی طرح پڑے رہ گئے تھے۔ اس دن کے بعد مجھے آج پھر فیکے کی شکل نظر آئی تھی۔ میں اتنی آسانی سے کیسے مان لیتا کہ درمیانی عرصے میں حالات کی گھڑی کی سوئیاں الٹی چلنے سے فیکا میرا دشمن نہیں رہا، دوست ہو گیا ہے۔ جب وہ شبنم کو ناک آؤٹ کر کے فرار ہوا تو شبنم نے روح پوشی کے لیے برقع پہن رکھا تھا، مگر یہ ہو سکتا ہے کہ جاتے جاتے اس نے نقاب اٹھا کے اس کا دیدار کر لیا ہو، ورنہ یہ بات یقینی تھی کہ اس نے گاڑی کا نمبر نوٹ کر لیا ہوگا اور ملک صاحب کو بتا دیا ہوگا۔ پھر ملک کے لیے یہ معلوم کرنا کتنا مشکل تھا کہ کون معشوق تھا اس پردہ زنگاری میں۔ چنانچہ یہ فرض کرنا بھی غلط نہ تھا کہ فیکے نے ہی ملک صاحب کے حکم پر گھر سے دفتر تک شبنم کا پیچھا کیا۔ رئیس نے مجھے بتا دیا تھا کہ وہاں 2 افراد ہیں جو آزاد صاحب کے گھر کے باہر ایک گاڑی میں بیٹھے ہیں۔ ان میں سے ایک کا چہرہ اسے دیکھا ہوا لگا تھا۔ رئیس کا سامنا صرف ایک بار فیکے سے ہوا تھا، مگر یہ کوئی صراح ہونے والی بات نہ تھی۔ رئیس میرے ساتھ تھا، تفتیش کے عمل میں شریک تھا۔ اس نے فیکے کو اچھی طرح دیکھا تھا۔ پھر اس نے فیکے کو پہچانا کیوں نہیں؟ مجھ سے صاف کیوں نہیں کہا کہ ایک تو فیکا ہے، دوسرے کو میں نہیں جانتا؟ میں بڑی الجھن میں پڑ گیا۔ میں وہاں زیادہ دیر تک نہیں کھڑا رہ سکتا۔ فیکے نے کہا کہ دیر مت کرنا، مجھے بہت جلد کسی نتیجے پر پہنچ کے کچھ کرنا ہے۔ اگر فیکا جھوٹ بول رہا تھا اور دھوکے سے مجھے بھی اسی جال میں گرفتار کرنا چاہتا تھا جس میں شبنم گرفتار ہوئی تھی، تب بھی میرا جان بچا کے بھاگ جانا ممکن نہیں تھا۔
شبنم نے میرے لیے بہت کارآمد سراغ ایک ٹیلی فون نمبر کی صورت میں چھوڑا تھا اور فیقے کا یہاں ملنا اس کا ثبوت تھا۔ فیقے کا سر تیسری بار دیوار پر نظر آنا، تم گئے نہیں جی، دیکھو ٹائم کا خیال کرو، جلدی کر لو ورنہ نقصان ہو جائے گا۔ کیسا نقصان؟ میں نے کہا میں کیسے مان لوں کہ تم جھوٹ نہیں بول رہے؟ اب میں کیسے یقین دلاؤں جی؟ یہاں میں ایسے ہی تو نہیں چھپا بیٹھا ہوں، مجھے امید تھی کہ آپ آؤ گے۔ میں نے کہا اچھا مجھے صرف ایک بات کا جواب دو، پہلے کا شبنم کو یہاں لایا گیا ہے؟ کون شبنم؟ وہ جو فلموں میں کام کرتی ہے۔ وہ سخت حیران ہوا۔ میں نے اسے غور سے دیکھا مگر اندھیرے میں اندازہ کرنا مشکل تھا کہ اس کی صورت پر جھوٹ نظر آ رہا ہے یا سچ۔ اپنے لہجے سے وہ سچ کا تاثر دینے میں پوری طرح کامیاب تھا۔ شبنم وہ جو میں نے بات پوری ہونے سے پہلے یوں روک لی جیسے نیوز ایجنسی کی خبر کو آفیشیل سیکرٹ ایکٹ کی خلاف ورزی سمجھتے ہوئے جاری نہیں کرتی۔ میں کہنا چاہتا تھا کہ شبنم رپورٹر ہے، پھر مجھے خیال آیا کہ یہ بتانا غیر ضروری ہے۔ مجھے کہنا چاہیے وہ شبنم جسے تم ناک آؤٹ کر کے بھاگ گئے تھے، مگر یہ بھی غیر ضروری تھا۔ فیقہ اگر شبنم کو جانتا تھا اور ناک واقفیت کا ڈرامہ کر رہا تھا تو اسے کچھ بتانا بے وقوفی تھا، اور اسے واقعی شبنم کے بارے میں کچھ پتہ نہیں تھا تو کچھ بتانا مزید بے وقوفی ہوتا۔ ڈاکٹر کی طرف سے مجھے کوئی اندیشہ نہیں تھا۔ میں اگر 2 گھنٹے گاڑی میں بیٹھا رہتا اور وہ کسی وجہ سے دوبارہ مجھے گاڑی کے ساتھ دیکھتا تو یہی سمجھتا کہ گاڑی خراب ہے۔ میں نے فون کر کے جس کو مدد کے لیے بلایا تھا وہ ابھی تک نہیں آیا۔ چنانچہ چوری ہو جانے کے ڈر سے میں گاڑی کو چھوڑ کر نہیں جانا چاہتا تھا۔ سوزوکی کی آلٹو قومی سطح کی چوروں کی سب سے پسندیدہ گاڑی تھی، لیکن اب گلی میں ایک چوکیدار نے گشت شروع کر دیا تھا، اور جب وہ دوسری بار گزرا تو اس کی نظروں کا سوال بہت واضح تھا۔ تیسرے راؤنڈ میں وہ ضرور پوچھے گا کہ باؤجی آخر مسئلہ کیا ہے؟ گاڑی میں کیوں بیٹھے ہو آپ اور کس سے ملنے آئے ہو؟ تذبذب اور بے یقینی میں 5 منٹ گزر چکے تھے۔ مجھے گلی کا چوکیدار اپنی طرف آتا ہوا صاف دکھائی دینے لگا۔ اس نے پورا زور لگا کے منہ سے سیٹی بجائی تو میں نے گاڑی سٹارٹ کی۔ میں آتا ہوں، میں نے فیقے سے کہا، لیکن یہ مت سمجھنا کہ تم بیوقوف بنا کے مجھے مروا دو گے، اور میں پولیس کے ساتھ بھی نہیں آؤں گا۔ فیقے نے سر ہلایا۔ آپ سیانے بندے ہو، پولیس کے لانے کی غلطی نہیں کرو گے جی۔ میں نے کہا تم اچھی طرح سمجھ لو ایک بات، میں اکیلا خالی ہاتھ بھی وہ سب کر سکتا ہوں جو جیب بھر کے تھانے سے آنے والی نفری نہیں کر سکتی۔ اس نے سر ہلایا۔ مجھے پتہ ہے جی، آپ کے پاس بڑی طاقت ہے، سبھی ڈرتے ہیں آپ سے۔ میں پوری طرح مطمئن نہیں ہوا تھا، مگر مجبوری یہ تھی کہ فیقے سے زیادہ تفتیش کے لیے وقت نہیں تھا۔ ایک خالی پلاٹ کے احاطے کی دیوار کے پیچھے وہ اکیلا تھا یا ملک صاحب کی مسلح فورس کی پوری پلٹن بیٹھی تھی؟ اس کی تصدیق ممکن نہیں تھی۔ میں یہ بھی نہیں دیکھ سکتا تھا کہ واقعی اس خالی پلاٹ پر کہیں پروفیسر ہاشم رضا کے گھر میں داخل ہونے کا خفیہ راستہ موجود ہے، لیکن بہت سے اسباب اچانک پیدا ہو گئے تھے جنہوں نے میرے لیے تمام خطرات کے باوجود پیش قدمی کو ناگزیر کر دیا تھا، اور اب جو ہو سو ہو وہ معاملہ تھا، سوچنے سمجھنے کے لیے وقت ہی کہاں تھا۔ گلی سے نکل کر میں سڑک تک آیا تو مجھے فرید عباسی کا خیال آیا کہ کیوں نہ میں اسے صورتحال سے آگاہ کروں، بلکہ اسے کہوں کہ وہ رخشی کو کچھ بتائے بغیر جتنی جلدی ہو سکے یہاں پہنچ جائے۔ ایک سابق پولیس افیسر ہونے کے ساتھ وہ ذہین اور نڈر آدمی تھا، اور اس کے ساتھ مورل سپورٹ کے علاوہ وہ حفاظتی چھتری بھی فراہم کر سکتا تھا۔ چند سیکنڈ لائن آف ڈیفنس کہا جاتا ہے۔ وہ سامنے آئے بغیر مجھ پر نظر رکھ سکتا ہے اور میری طرف سے SOS ملنے کی صورت میں اچانک پہنچ کے بازی پلٹ سکتا ہے۔ چند منٹ میں بیٹری کیا چارج ہوتی ہے۔ میں نے انجن کے بند کیے بغیر موبائل فون سے فرید کا نمبر ملایا تو لائن مل گئی۔ شاید فرید نے CLI سے دیکھ لیا کہ کال رئیس کے فون کی گئی ہے جو میرے پاس تھا۔ ہاں کیا ہوا؟ وہ بولا۔ میں نے کہا تو کتنی دیر میں پہنچ سکتا ہے اسے پت پر جو میں نے لکھوایا تھا؟ میرا خیال ہے 20-25 منٹ تو لگ جائیں گے۔ بات کیا ہے؟ میں نے کہا سڑکیں خالی ہیں، اس وقت تو 15 منٹ بھی آ سکتا ہے۔ رکشی کو کچھ مت بتانا اور ساتھ بھی مت لانا۔ دیکھ میں انتظار کر رہا ہوں تیرا، گاڑی مین روڈ پر نظر آ جائے گی تجھے، وہیں سے الٹے ہاتھ پر اندر آ کے دیکھ لینا، گاڑی مت لانا گلی میں۔ یار کوئی نشانی اس گلی کی؟ رئیس کی گاڑی ہے میرے پاس، گلی کے کونے پر کاکا اسٹور ہے، GT روڈ پر آبادی جہاں ختم ہونے لگتی ہے وہاں ایک پیٹرول پمپ ہے کال ٹیکس کا، وہیں۔ آل رائٹ میں آتا ہوں۔ میں نے کہا دیر کی تو پھر ملاقات میدان حشر میں ہوگی ہماری، انشاءاللہ، وہ بولا، اور میں نے فون بند کر دیا۔ اب میں کچھ بہتر محسوس کر رہا تھا۔ میں نے گاڑی کو بہت نمایاں جگہ پر عین گلی کے آغاز میں کاکا اسٹور کے سامنے کھڑا کر دیا۔ کاکا اسٹور سے زیادہ سائن بورڈ پر پیپسی والوں کا مخصوص رنگ نظر آتا تھا، مگر مجھے امید تھی کہ فرید کی جاسوس نظر نیچے والی حروف میں لکھے ہوئے کاکا اسٹور کا نام دیکھ لیں گی۔ آس پاس نظر دوڑانے سے مجھے مزید اطمینان یہ حاصل ہوا کہ آگے پیچھے کھڑی گاڑیوں میں کسی جگہ سوزوکی آلٹو نہیں ہے۔ میں اپنے خیالوں میں اتنا کھویا ہوا تھا کہ میں نے کاکا اسٹور کے تھڑے پر سوئے شخص کو دیکھا ہی نہیں۔ جب میں گاڑی کو لاک کر رہا تھا تو اس نے پیچھے سے میری آستین پکڑ کے کھینچی۔ میں اچھل پڑا۔ کیا بات ہے؟ اللہ کے نام پر ایک 10 کا نوٹ سوال ہے سخی داتا، صبح سے چائے نہیں پی؟ اس نے یوں کہا جیسے کیمرے کے سامنے فلمی فقیر کے ڈائلاگ بول رہا ہو۔ وہ 40 سال سے بھی کم ہٹا کٹا فقیر تھا جس نے کمائی کے لیے ایک ملنگ کا امیج بنا لیا تھا۔ اس جیسے فقیروں کی سرشت کو مجھ سے بہتر کون جان سکتا ہے؟ اس کی داڑھی عمر اور صحت کی مناسبت سے مصنوعی حد تک سفید لگتی تھی، کیونکہ اس کے سر کے بال کالے تھے۔ لوگوں سے اس فرق کو چھپانے کے لیے وہ دھندے کے وقت سر پر ٹوپی رکھتا ہوگا۔ اس کے کرتے میں پیون تھے مگر کرتا صاف تھا۔ عام طور پر فقیر لنگی یا دھوتی باندھتے ہیں، مگر اس نے شلوار قمیض پہن رکھی تھی۔
وہاں روشنی اس بلب کی تھی جو کاکا اسٹور کے سائن بورڈ پر جل رہا تھا۔ چنانچہ میں نے شلوار قمیض کا ایک جیسا رنگ بھی دیکھ لیا۔ فقیر کی لال نیلے پیلے منکوں والی مالائیں اس وقت سرہانے کی طرف پڑی ہوئی تھیں، اور کوئی وقت ہوتا تو میں اس دھوکے باز ملنگ کی بے عزتی کرتا کہ حرام خور، سوتے سوتے تجھے چائے کی ایسی طلب محسوس ہوئی کہ 10 روپے مانگنے کے لیے اٹھ کر کے بیٹھ گیا۔ چائے کیا 10 روپے کی ملتی ہے؟ یا اس وقت کوئی 5 اسٹار ہوٹل میں جا کے اس چائے پیے کا، مگر اپنے غصے کے گھبراہٹ کے جذبات پر قابو پا لیا۔ میں نے کہا دیکھو، میں 5 نہیں 50 دوں گا، اللہ تجھے بہت دے گا، تیرا 5 لاکھ کا پرائز بانڈ نکلے گا سخی داتا، 100 سال جیے گا، 4 شادیاں کرے گا۔ اس نے ہاتھ پھیلا دیا، رہے نام مولا کا۔ میں نے کہا ایسے نہیں، تم میری گاڑی کا خیال رکھو گے؟ کیوں بابا، تو کہاں جا رہا ہے؟ ڈاکہ ڈالنے؟ میں نے غصے سے کہا کیا میں ڈاکو نظر آتا ہوں شکل سے؟ فقیر کو شکل سے سب ڈاکو لگے ہیں بابا، رہے نام مولا کا۔ میں نے کہا میں شریف آدمی ہوں۔ وہ مجھے دیکھ کر سر ہلانے اور مسکرانے لگا، رہے نام مولا کا۔ آج کس کا گھر تاڑا ہے؟ میں نے بگڑ کر کہا یہ کیا فضول بکواس لگا رکھی ہے؟ اس نے رازداری سے پوچھا۔ اگر پکڑا نہ گیا تو مال میں حصہ دو گے؟ بول۔ میں مشکل میں پڑ گیا۔ فقیر کس طرح بھی قائل ہونے پر آمادہ نہ تھا کہ میں چور ڈاکو نہیں ہوں، اور کس حد تک اس کا شک جائز بھی تھا۔ یہاں رہنے والا کوئی شخص اپنی گاڑی کسی دوسرے کے دروازے پر کیوں چھوڑے گا؟ میں گاڑی کو ڈرائیو کر کے لایا تھا، چنانچہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ گاڑی خراب ہے، اس لیے یہاں چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ فقیر کو مطمئن کرنا ضروری تھا، ورنہ وہ شور مچا دیتا تو سارا محلہ اکٹھا کر لیتا۔ اس جگہ سے میں وہ احاطہ دیکھ سکتا تھا جس کے سامنے ڈاکٹر عظمت کا گھر تھا۔ وہاں ابھی تک کوئی گڑبڑ نظر نہیں آ رہی تھی۔ میں نے لہجہ بدل کے نرمی سے کہا ملنگ بابا یہ گاڑی میری ہے۔ تنزیہ حیرت کے ساتھ بولا، اچھا، اپنی بیوی اور گاڑی کو ایسے چھوڑ کے کون جاتا ہے بابو؟ بول، چوری کی گاڑی میں کہاں واردات کی؟ میں نے اس کو جھانپڑ مارنے کی خواہش پر بڑی مشکل سے قابو پایا۔ تم فقیر ہو یا جاسوس؟ کیا میں تمہیں گاڑی کے کاغذات دکھاؤں؟ اس گلی میں مجھے ڈاکٹر عظمت جنجوعہ پہچانتے ہیں۔ وہ مسکرانے لگا۔ صاف کیوں نہیں کہتا کہ ڈاکٹر کے گھر صفایا کرنا ہے، مگر وہ وہاں کچھ نہیں ملے گا تجھے، لے جانے والے پچھلے ہفتے سب لے گئے۔ میں نے حیرانی سے کہا، تمہیں یہ بھی معلوم ہے؟ فقیر سے کیا چھپا ہوا ہے؟ فقیر سب کے دل کا حال جانتا ہے اور سب کے گھروں کے حال کی خبر رکھتا ہے۔ واہ، کیا درویشی اور فقیری ہے! تم جوروں ڈاکوؤں کے لیے مخبری کرتے ہو؟ کیا علاقے کا چوکی دار بھی ملا ہوا ہے تم سے؟ کام کی بات کرو میاں، اپنا اپنا دھندہ ہے، اور دنیا کے سب دھندے مل کے ہی ہوتے ہیں۔ اس کا لہجہ اب سوالی نہیں کاروباری ہو گیا تھا۔ بحث اور دلیل سے فقیر کو قائل کرنے کے لیے نہ وقت تھا اور نہ یہ کام آسان تھا۔ میں نے ہاتھ جوڑ کے کہا، اچھا میرے باپ، جو تیرا جی چاہے سمجھ۔ وہ مسکرایا۔ دیکھ، فقیر کو مصیبت میں مت ڈالنا، ورنہ اللہ تجھے دوزخ میں ڈالے گا۔ 500 ہوں گے اس کام کے۔ میں نے برہمی سے کہا، تم جیسے فقیروں کو ہونا چاہیے جیل میں، اور تیرے جیسے شریفوں کو لا ایڈریس دے جا رہا ہوں۔ دیکھ، پکڑا گیا تو فقیر یہاں نہیں ملے گا، ورنہ فقیر کا حصہ دینا مت بھولنا۔ میں نے بٹوے سے ایک 100 کا نوٹ نکالا اور دل ہی دل میں کہا کہ تجھ سے تو میں واپسی میں نمٹوں گا۔ سور کے بچے، یہ 100 ہی نہیں، اپنے پاس بھی 100 تجھے دینے پڑیں گے جان چھڑانے کے لیے۔ مگر زبان سے میں نے کہا، چلو یہ رکھو، ابھی باقی حساب پھر کریں گے۔ بے ایمانی کے تو گاڑی چوری ہو جائے گی تیری۔ میں نے دانت پیس کے کہا، تم تو بہت پہنچے ہوئے بلیک میلر ہو بابا، سب کرنا پڑتا ہے پاپی پیٹ کے لیے، جیسے تو کر رہا ہے۔ اس نے چوم کے نوٹ جیب میں ٹھونس لیا۔ میں نے کہا، ابھی ایک اور گاڑی آئے گی یہاں، آنے دے بچہ۔ کون سی گاڑی ہوگی ویسے؟ میں نے کہا، شیراڈ، تم پہچانتے ہو؟ ماڈل بھی بتا دے، پرانا ہے کہ انڈا شیپ؟ وہ بولا۔ مجھے اب ہنسی آنے لگی تھی۔ انڈا شیپ ماڈل 88؟ وہ پھر تھڑے پر لیٹ گیا۔ اپنی فیملی کے پاس بھی ہے، مگر ری کنڈیشن میں۔ میں نے کہا، کہاں رہتی ہے فیملی؟ گلبرگ یا شادمان میں؟ اور بچے کیا کیتھیڈرل اسکول میں پڑھتے ہیں؟ اس نے میرے طنز کو اہمیت نہیں دی۔ ہاں بابا، اولاد کے لیے سب کرنا پڑتا ہے۔ میں نے کہا، کیا کریں گے وہ اعلیٰ تعلیم حاصل کر کے؟ اپنے ساتھ رکھتے اور عملی تربیت دیتے تو گریڈ 22 کے افسر سے زیادہ کماتے۔ سچ کہا تو نے، لیکن ان کی ماں بیوقوف یہ بات نہیں سمجھتی، عزت کو روتی ہے، یہ نہیں دیکھتے کہ عزت دار ذلت اٹھا رہے ہیں، بھوکے مر رہے ہیں۔ میں نے گھڑی دیکھی۔ شیراڑ میں جو شخص آئے گا اسے بتا دینا کہ ڈاکٹر عظمت جنجوعہ کا گھر کون سا ہے۔ وہ بزنس پارٹنر ہے تیرا؟ نام کیا ہے؟ میں نے کہا، نام کو گولی مارو، اس سے کہنا گاڑی یہیں کھڑی کر دے۔ وہ بولا، یہ بھی کہہ دوں گا کہ تم نے 500 میں بات کی تھی، بتا دینا۔ اور دیکھو، یہ چوکیدار آ رہا ہے اس طرف، تمہارا تو بزنس پارٹنر ہے، اسے سمجھا سکتے ہو کہ ذرا خیال کرے، اس گلی سے دور ہی رہے کچھ دیر۔ میں نے کہا، اور کچھ دیکھے تو سمجھے کہ کچھ نہیں دیکھا۔ ہر شخص وہ بات سمجھ لیتا ہے جس میں اس کا فائدہ ہو۔ میں اس کا مطلب سمجھ گیا کہ 500 اسے دے دینا۔ میں نے اپنے پرس میں سے ایک نوٹ نکال کے فقیر کو دیا۔ یہ سب مجھے بہت غلط اور مشکوک لگ رہا تھا، مگر میں ایسی صورتحال میں پھنس گیا تھا کہ اس فقیر کی ہر بات ماننے پر مجبور تھا۔ دولت مند فقیروں کے قصے میں نہ عام لوگوں کی طرح صرف سنے نہیں تھے، میں نے شاہ جی اور ملا ٹھیکے دار جیسے لوگوں کو بہت قریب سے دیکھا تھا۔ اخباروں میں کبھی کبھی ایسے فقیروں کا تذکرہ آ جاتا تھا جو لکھ پتی تھے، کوٹھی کار اور بینک بیلنس کے مالک تھے، لیکن اس فقیر کے اعتبار میں بھی کچھ اور بات تھی جو میرے دل میں خلش بن گئی تھی۔ یہ شخص مجھے چوروں سے زیادہ پولیس والوں کا مخبر لگتا تھا۔
وہ ڈبل ایجنٹ بھی ہو سکتا ہے۔ باہر صورت میں اس منہ مانگی قیمت ادا کرنے کے باوجود مطمئن نہیں تھا کہ مجھے اس کا مکمل تعاون حاصل ہو گیا ہے۔ جب چوکیدار قریب آیا تو میں گلی کے اندر مخالف سمت میں روانہ ہو گیا۔ میرا اور اس کا آمنا سامنا ہوا تو چوکیدار نے نظر اٹھا کے مجھے غور سے دیکھا۔ اس نے یقیناً مجھے پہچان لیا تھا۔ اب وہ فقیر کے پاس کھڑی ہوئی گاڑی کو بھی پہچان جائے گا۔ خیر، اپنی طرف سے میں جو حفاظتی تدابیر اختیار کر سکتا تھا کر چکا تھا۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ پیسہ ایک ضرورت نہیں ایک طاقت بن گیا تھا، جو کہ فقیر سے بادشاہ تک سب کو اپنی قوت خرید میں رکھتا ہے، جائز کو ناجائز بناتا ہے اور چور کو کوتوال اور عہدہ دلواتا ہے۔ کچھ آگے جا کے میں نے پلٹ کے دیکھا، چوکیدار کہیں نظر نہیں آ رہا تھا۔ شاید اس کے اور فقیر کے درمیان اس طرح کے عمل کا ایک نیا معاہدہ طے پا رہا تھا اور سب ٹھیک تھا۔ فرید کو میں نے 15 منٹ پہلے فون کیا تھا، وہ اگلے 5-10 منٹ تک شاید پہنچ جائے گا۔ آہستہ آہستہ چلتے ہوئے میں نے احاطے گیٹ تک کا فاصلہ طے کیا، پھر رک کے آگے پیچھے دیکھا۔ پہلے کے مقابلے میں رات کو ویرانی کا تاثر زیادہ گہرا ہو گیا تھا۔ ایک آدھ کو چھوڑ کے سب گھروں کی بیرونی لائٹس بجھا دی گئی تھیں۔ احاطہ پسند لوگوں نے پورچ اور گیلری میں ایک لائٹ جلتی چھوڑ دی تھی، لیکن اوپر نیچے خوابگاہوں کی کھڑکیوں کے شیشے تاریک تھے۔ معمول کی زندگی ایک اور دن گزار لینے والے معمول کے مطابق سو چکے تھے۔ گلی میں کوئی اسٹریٹ لائٹ نہیں تھی اور دور دور تک حرکت منقوط تھی۔ انسان تو گیا، گلی میں کوئی کتا بھی نہیں پھر رہا تھا۔ درخت بالکل ساکت تھے۔ ایسا مکمل سکوت میرے احساس کو غیر موجود خطرات کے خوف میں مبتلا کر رہا تھا اور میرے اعصاب پر مکڑی کے جالے کی طرح لپٹا جا رہا تھا۔ سناٹے کی گونج جیسے میرے کان میں سرگوشی کرتی تھی، کچھ ہو چکا ہے یا ہونے والا ہے، اور جو بھی ہے وہ اچھا نہیں ہے۔ میں نے ایک بار دعائے قنوت پڑھ کے سر سے فضول خیالات کو جھٹکا اور گیٹ پر ایک انگلی سے دستک دے کر انتظار کیا۔ فیقے نے کچھ دیر بعد آہستہ سے کہا، اوپر سے آ جاؤ جی، گیٹ نہیں کھل سکتا۔ میں نے دروازے سے منہ لگایا دیا، صرف 5 منٹ اور، میں بھی آتا ہوں۔ اس نے کچھ تعطل کے بعد کہا، اچھا مگر بات کیا ہے؟ میں نے کہا، میں گاڑی لاک کرنا بھول گیا ہوں، سڑک پر کھڑی ہے۔ چند سیکنڈ وہیں کھڑا رہا، پھر ایک دم دیوار پر چڑھ کے مجھے معلوم نہیں تھا کہ گیٹ کے دوسرے طرف کیا ہے۔ میں نے صرف فیقے کی آواز سنی تھی۔ یہ ہو سکتا تھا کہ اس کے ساتھ وہ چاروں بھی ہوں جو اس سے بچانے کے چکر میں خود مارے گئے تھے۔ اچانک مجھے ان سب کی توپوں کا رخ اپنی طرف نظر آئے، پھر یہ ثابت ہو جائے کہ بچپن سے مجھے اپنے غیر معمولی IQ کے بارے میں خوش فہمی تھی۔